نمبر 2، دوسری برائی جوانی کی عمر میں جو عام طور سے اخلاقی بگاڑ دکھائی دیتا ہے وہ ہے عشق بازی۔ جیسی بڑا ہو گیا آئینہ دیکھنا شروع کرتا ہے، کنگھی کرنے کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، نائی کی دکان کے باہر کھڑا رہتا ہے، کئی چکر اندر جائے گا باہر آئے گا، کئی بار اپنے بال صحیح کرے گا، دیکھے گا میرا حسن جمال ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، تاکہ میں بازار میں کھڑا ہوں کوئی تو خریدنے والا ملے، کوئی تو خریدنے والی ملے۔ جو قوم ایسی ہو جائے کہ نمائش کے لیے باہر کھڑی ہو، جس کی جوانی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے، گھر کی ذمہ داریوں کے نبھانے میں جانی چاہیے، اگر وہ بازار میں نمائش کی چیز بن کے کھڑا ہو، ایسی قوم کیسے ترقی کرے گی؟ کہ اچھے کپڑے پہن کے، کرائے کے کپڑے پہن کے، کرائے کے جوتے پہن کے اور کنگھی کر کے، کوئی بال یہاں سے آگے چھوڑے ہوئے، کوئی یہاں سے آگے چھوڑے ہوئے ہیں، ایسا نوجوان بن کے کھڑا رہ کے دیکھ رہا ہے لڑکیوں کو، کوئی تو ملے مجھ کو۔ اور ایک پر کفایت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جو جا رہا ہے ہر لڑکی ہر ایک پر فدا ہے اور چاہتا کہ ہر ایک مجھ پہ فدا ہو جائے۔ کالجوں کے باہر جا کے پڑھا لکھنے کی تو توفیق ملے ہی نہیں، 10ویں فیل ہو گیا، لیکن کالج کا شوق کیوں ہے؟ کالج میں پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کے پاس جانے کا شوق۔ اس سے آپ کو دکھائی دے گا مسلم کالجز کے باہر، غیر مسلم کالجز کے باہر مسلمان لڑکے جو ان پڑھ ہوتے ہیں، کسی دوست کی بائک لے کے جا کے کھڑے ہوں گے اور ایسا ہاتھ جیب میں ڈال کے لڑکیوں کو چھیڑیں گے۔ یہ جو چیز ہے بہت گندی ہے، یہ اچھی چیز نہیں۔ مسلمان بچیاں جو برقعے والی ہیں ایسے کے بھی پیچھے پڑ رہا ہے، بے برقعے والی ان کے پیچھے پڑ رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ وہ میرے پیچھے آئیں، اور ایک نہیں دو دو تین تین لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے، اور آپس میں دوستوں میں فخر کرنا کہ میرا 2-3 سے بھیڑا ہوا ہے معاملہ۔ اور لڑکیوں میں بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ ماں باپ نے موبائل فون دے دیا تاکہ حفاظت ہو، کبھی بھی ایمرجنسی آئے تو فون کرو۔ لڑکیاں آپ دیکھیں گے راستے سے چلتے چلتے فون کرتے جا رہی ہیں، اور بات آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ماں باپ سے بات نہیں کر رہی ہے، بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے، یہ بھائی سے بات نہیں کری، یہ بات بھائی سے نہیں ہوتی ہے۔ بس سٹاپ پہ کھڑی بچیاں ہوں گی، واٹس ایپ پہ گروپس میں دوستوں کے ساتھ میں کیا کیا شیئر کر رہی ہیں۔ یہ عشق بازی کا جو جنون ہے اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لٹے پٹے بعد میں پھر نکاح ہو جاتا ہے۔ دل کئی جگہ اٹکا ہوا پھنسا ہوا ہوتا ہے کانٹوں میں، اور اس کے بعد پھٹ پھٹا کے دل جو ہے ایک نکاح ہو جاتا ہے۔ اس زندگی میں کبھی سکون نہیں ہوتا ہے، اس زندگی میں کبھی شوہر کے ساتھ بیوی کلیئر نہیں ہوتی اور بیوی کے ساتھ شوہر کلیئر نہیں ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، اندر اس کے بھی زخم ہیں اس کے بھی زخم ہیں، اس کی بھی یادیں ہیں اس کی بھی یادیں ہیں، زندگی نکاح والی ٹک نہیں پاتی ہے۔ یہ اچھی بات نہیں۔ مسلمان نوجوان پاک دامن ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھتے ہیں، عورت پیچھے پڑی، کیا کہا؟ عزیز مصر کی بیوی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ مسلمان نوجوان ایسا ہوتا ہے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک آدمی کون ہے؟ اس کو ایک ایسی عورت ذات منصب و جمال، بڑے گھر کی عورت اور خوبصورت عورت، اس کو دعوت دے زناکاری کی، بدکاری کی، اور وہ کیا کہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو کال سینٹر میں کام کرنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، کئی ایک کی زندگی زناکاری کا شکار ہو چکی ہے، زناکاری کا شکار ہو چکی ہے، اور کم سے کم وہ زنا نہیں تو کم سے کم آنکھوں کا زنا تو ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو، اور اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ نکاح میں تاخیر، پڑھ رہا آگے بڑھ رہا، پڑھائی میں تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بہت سارے دوسرے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہے، وہ پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، وہ پروں میں اڑنا شروع کر دیتی۔ اتنا پڑھائیں گے اگر آپ کہ اس کی نکاح کی عمر ڈھلنے لگے تو وہ آپ کی تکلیف کو کم کر دے گی۔ آپ کو میرے لیے انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود وہ بھی کام کر لیتی۔ آپ کو نہیں مل رہا نا، میں ڈھونڈتی نا، پورا مارکیٹ بنا ہوا، وہ اپنے لیے خود انتخاب کرے گی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انتخاب مسلمان کا بھی نہیں کرتا۔ آج آپ کو میڈیا میں عام طور سے دیکھنے میں ملے گا، مسلمان بچیاں ہیں، کالج میں پڑھنے کے بعد جاب بھی کرتی،
پڑھنے کے بعد جاب بھی کرنے لگی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس نے اپنے لیے انتخاب کر لیا. کس کا کیا؟ جانی کسی کا بھی کر لیا. اور پھر اس کے بعد اس سے اتنا تعلق ہو گیا کہ ماں باپ کو جب معلوم ہوا تو معاملہ بہت آگے بڑھ چکا تھا. اب سوائے دونوں کو جوڑ دینے کے اور چپ چاپ بیٹھنے کے کوئی رستہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کورٹ میں بھی میرج کر لیا تھا. اب تو پولیس میں بھی کمپلینٹ نہیں کر سکتے. پولیس بولے گی یہ لڑکی اتنے سال کی ہے، خود سے چن سکتی ہے. کتنے کیسز ایسے مسلمان بچوں میں بچیوں میں یہ بیماری آج عام ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو کچھ بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے نکاح کو افورڈ کر سکتا ہے. بعض روایت میں ذا طول، جس کے پاس نکاح کی کیپیسٹی ہے فائنینشلی، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے. آدمی کی نگاہ جھکتی کب ہے؟ جب گھر میں بیوی موجود ہے. اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس کی تسکین کے لیے نکاح ہو گیا، اس کو یہاں وہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے کہ نکاح کے بعد بھی تاک جھانک جاتا ہے. آدمی اپنی تسکین کے لیے پھر میڈیا کا راستہ اپناتا ہے. یہ جو بے حیائی ہے، عشق بازی اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، عورت کو مرد کی چاہت، مرد کو عورت کی چاہت، یہ خرافات اور یہ بے حیائی اور یہ بے دینی نوجوانوں میں دیکھنے میں ملتی ہے.